کیا ہو میرے مقابلے؟ پھر اس کا چیلنج کیا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ ایمان، یا ایمان کا چیلنج ہے، ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جو دشمن کو قتل کر دے تو شہید کیا کہلائے گا؟ غازی کہلائے گا۔ اگر دشمن کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو شہید کہلائے گا، جنت ملے گی۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہے اگر ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اب یہ ہے کہ خندق ہوتی ہے، تمام محشور ہو گئے تو مسلمان اسلام پورا، حضور اکرم نے جہاں جہاں مسلمان تھے سب کو بلا دیا تھا، تمام جو ہے اسلام پورا خندق کے ادھر محشور تھا، باہر اسلام نہیں تھا، جو کچھ تھا رسول کے ساتھ تھا۔ اب اسلام کا چیلنج مسلمانوں کا چیلنج کر رہا ہے، آؤ میرے مقابلے پر اگر ایمان ہے، ایمان خطرے میں ہے کہ نہیں؟ ایمان کون بچائے؟ رسول کے ساتھ بیٹھنے والے ایسے ہیں مشورے دینے کو تیار ہیں، میدان میں جانے تیار نہیں، ایسے سر جھکائے بیٹھے ہیں، تعلیم لکھتی ہے جیسے کہ سروں پر ٹائر بیٹھے، حرکت نہیں کرتے۔ راستہ تعلیم شروع نہیں ہے، اسلام خود کی آئے شروع تعلیم۔ ارے کون جائے اس مقابلے پر؟ کون جانتے ہیں نا، 1000 آدمی کو بھاری ہے، اونٹ کے بچے کو لے کر وہ دفاع کرتا ہے، کون جائے اس کے مقابلے پر؟ ارے جائیے نا بھائی، جنت مل رہی ہے، جنت نہیں چاہیے، جنت مل رہی ہے۔ اب جنت ہی نہیں، اگر ختم کر دیا تو وہ داخل مل رہا ہے۔ رسالت باب کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جس قلب کے مقابلے پر جائے؟ پھر غلطی کا بیدمی کرن قلب کے مقابلے پر جائے، اس کا پھر اعلان ہوتا ہے جب وہ جائے اس مقابلے پر تو میرا وکیل ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا بھائی ہوگا۔ جانے میں کیا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو جنت مل رہی ہے، ختم کر دیا تو خلیفہ کی ہے، وزیر کی ہے، جانشین کی ہوتے پھر طے ہو رہا ہے۔ ابھی کیا نا حکم معصوم پر عمل کرنے کا نام رسالے ہے۔ رسول سوال کر رہے کون ہے اس مقابلے پر جائے، تو کون تھا رسول کی بد میں جو عمل صالح کے جانے پر قائم تھا؟ نہ ایمان ہے نہ عمل صالح، وہی اٹھا جو ہر میدان میں آئے، 3 مرتبہ موقع دیا، کیسا بن جائے گا موقع نہیں دیا۔ بہرحال تو بات یہ اثر بھی ہے مجھے کہ اب جانے والا کون جا رہا ہے؟ عمل صالح کی معراج کی منزل پر ابھی جا رہے ہیں، اور پھر کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ ادھر کل کفر ہے، ادھر کل ایمان ہے۔ اس وقت مقابلے میں کون ہے؟ علی سے اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ تب کیا مطلب ہوا کہ ایمان سارا زندہ ہوا علی کی ذات میں ہے، ایمان علی کی ذات میں ہے۔ کہا عمل صالح کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ علی کے اقدام کو دیکھو، علی کے عمل کو دیکھو، حکم رسول پر عمل ہو رہا ہے، ایسی اتباع کسی نے کی نہ کی۔ تو یہ عمل صالح ہے جو علی اٹھے۔ پھر ایمان یہ ہے کہ سند بھی کل ایمان ہے۔ تب ہمارے لیے کہا کہ دیکھو خسارے سے وہی بچے گا، پاکیزہ حیات انہی کے لیے ہے جو کہ عمل ایمان کا اور عمل صالح ہے۔ عمل بھی ہو ایمان بھی ہو تو پاکیزہ زندگی کہاں ملے گی، پاکیزہ حیات کہاں ملے گی، ایمان کہاں ملے گا، عمل صالح کہاں ملے گا؟ کہیں اور نہیں سوائے دامن علی۔
سمجھا دیا عمل صالح کیا ہے۔ اب کل ایمان تو یہ ہے، اب ہر کوئی تو کل ایمان ہو نہیں سکتا، ہر کوئی تو کل ایمان ہو نہیں سکتا، یہ جانے تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب دوسری بات اور کر دوں، کہا کہ پاکیزہ زندگی کی عبادت کے لیے متقی ہونا لازمی ہے، تقویٰ لازمی ہے، ایمان و عمل کا تحفظ اپنی ذات کا تحفظ اگر کرتا ہے تو تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہے۔ تو تقوی کی منزل ہو، عمل صالح کی منزل ہو، ایمان کی منزل ہو، راستہ کس کا ہے؟ مرکز کون ہے؟ صراط مستقیم ہے تو علی ہے، امام المتقین ہے تو علی ہے، کل ایمان ہے تو علی ہے، عمل صالح ہے تو علی ہے، دین ہے تو علی ہے، شریعت ہے تو علی ہے، مظہر صفات پروردگار ہے تو علی ہے۔ اللہ اور فسادے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اور ایمان عمل کو سمجھنا علی ہے، علی کے نام سے واپس ہو جاؤ۔ اس لیے چادر میں روا کے بتا دیا کہ طہارت کرو، پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو انہی نوافل مقدسات سے قریب ہونے میں ہے جس کا اعلان طہارت کا اعلان ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب رزقا اهل البيت طهرتم تطہیرا۔ چادر کے بغیر بھی اعلان ہو سکتا تھا، لیکن گنجائش کی اور طہارت نہیں، شہزادی کی پاکیزہ چادر کو اوڑھ کے اعلان ہوا کہ جو اس چادر میں ہے وہی ہے جن کے قریب رزق نہیں آ سکتا، قریب عیب نہیں آ سکتا، جہل نہیں آ سکتا، طہارت ہی طہارت ہے، علم ہی علم ہے، نور ہی نور ہے، ارتقاء ہی ارتقاء ہے، کمال ہی کمال ہے، عظمت ہی عظمت ہے، شجاعت ہی شجاعت ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے، علم ہی علم ہے، عبادت ہی عبادت ہے، سیادت ہی سیادت ہے، یہاں عصمت ہی عصمت ہے۔ صلوات محمد علیہ یہ بار بار یہی کہا ذکر و علم عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر کرتے رہو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا عمل صالح کیا ہے، ایمان کیا ہے، خسارت سے بچنے کا راستہ کیا ہے، نجات کیا ہے، جزا کیا ہے۔ صلوات محمد علیہ آخری منزل میں عرض کرتا ہوں عمل صالح کے ساتھ ساتھ یہ بھی جزا کے مقام پر کیا ہو کہ اب یہاں یہ سوال اور ہے کہ صرف عمل اور ایمان نہیں، نیت بھی ہو۔ جزا عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، نیت کے اعتبار سے۔ نیت کو دیکھتا ہے، کثرت اعمال نہیں، تو جتنی خالص نیت ہوگی اتنا اس کے عمل کا وزن ہوگا۔ اس لیے بتا دیا کہ کیسی نیت ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا عمل صالح ہے، کوئی مقابلے میں آ نہ سکا۔ ایک لمحے کا میرے علی کا عمل ثقلین کی عبادت سے علی کی ایک ضربت، ایک لمحے کا عمل اتنا بڑا ہے، تو عمل کو نہ دیکھو، نیت دیکھو، خلوص دیکھو، ایمان دیکھو، عمل صالح دیکھو۔ اس لیے علی کا زینت کی بھی ہے، عبادت کی بھی ہے، ذکر برائے ذکر ہے۔ جملے میں میں سنا چاہتا ہوں، دیکھیے غیر بھی بنا لیتے ہیں، غیر بنا کرتے ہیں، اہل بیت نہیں ایسے، اپنے لیے غیر بھی، دشمن بھی نہیں۔ معاویہ جیسے مظلوم کے دربار میں علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں،
وہ بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، تو کچھ فرق ہونا چاہیے۔ دشمن بیان کرتا فضائل برائے فضائل، دیکھو جو چاہتا ہوں حضرات کی فضائل بیان ہوئے برائے فضائل، ہم فضائل بیان کریں برائے فضائل نہیں، بلکہ ان کے فضائل کی جھلک کا پردہ ہماری سیرت پر بھی پڑے، یہ حق محبت ہے۔ سلام علیکم محمد والے، یہ منزل ہے۔ اسی لیے علی شجاع تھے تو شجاعت کا جوہر سمجھ کو، علی سخی تھے سخاوت کا جوہر سمجھ کو، علی عابد زاہد تھے ہم نے بھی عبادت کا عبادت کو، علی انکسار کی منزل پر تھے ہم نے بھی انکسار کو، اتنی صفتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کا پشتوں پر تو پڑے تو یہی تو عمل صالح ہوگا، یہی تو ایمان کا تقاضا ہوگا۔ اسی لیے ذکر برائے ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں کچھ لینا ہے۔ اس لیے میں جملے سیاحوں سے پہلے بار بار کرتا ہوں، حق محبت یہ ہے کہ فضائل ان کی کتابوں میں موجود ہے، قرآن ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن دنیا کے سامنے کیسے پیش ہو، یہ میں نے عرض کیا ہے جملہ کہ دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان